بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے آج آپ کے سبق میں، وہ ہے لیس الشدید بالسرعۃ، نہیں ہے پہلوان، نہیں ہے زیادہ سخت یا طاقتور، بالسرعۃ جو اپنے مقابلے والے کو گرا دے، پچھاڑ دے۔ انما الشدید، بے شک پہلوان یا طاقتور، الذی وہ شخص ہے، یملکو جو قابو پا لے، نفسہ خود پر، عند الغضب غصے کے وقت۔ غصہ آنا ہر انسان کے اندر ایک اللہ پاک نے یہ پہلو رکھا ہے، غصہ آتا ہے، لیکن جو بندہ غصے پر کنٹرول کر لے، اصل طاقتور وہ ہے، اصل پہلوان وہ ہے۔ اس کو پہلوان نہیں کہتے، اس کو طاقتور نہیں کہتے کہ جھگڑے میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ کون ہے طاقتور؟ جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے، خود پر کنٹرول کر لے۔ کہتے ہیں کہ ایک اسکول میں دو بچے پڑھتے تھے، ایک بچہ اتنا طاقتور تھا کہ ایک انگلی سے وہ اسٹول اٹھا لیتا تھا، کوئی بھی پورے اسکول میں، ادارے میں اس سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا تھا، اس سے کشتی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک بچے اور نے اس پہلوان سے کشتی کا ارادہ کیا، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس پہلوان کو نہ گرا سکا، نہ اس سے جیت سکا۔ تو یہ جو بندے مقابل آیا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے جا کر اس پہلوان کے سارا بستہ خراب کر دیا، کتابیں پھینک دیں اور کتابیں پھاڑ دیں۔ اب جب یہ اپنے روم میں آیا اور اس نے کلاس روم میں دیکھا اپنے بیگ کا حال، تو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس کتابیں خراب کرنے والے کو پکڑ لیا، خوب مارا، اتنا مارا کہ اس کے چہرے کے اوپر زخم لگا دیے اور خون نکلنے لگ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ساری کلاس اس پہلوان کو برا بھلا کہنے لگی۔ تو جب بڑے جو پرنسپل تھے ان کے پاس جب یہ سارا کیس آیا، تو انہوں نے بچوں کے سامنے یہی حدیث رکھی کہ طاقتور وہ نہیں ہوتا جو اپنے مقابل کو گرا دے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو خود پر کنٹرول کر لے، اپنے اوپر قابو پا لے۔ تو آپ لوگوں کو بھی ظاہر سی بات ہے غصہ آتا ہے، بہت آتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ غصے کے وقت خود پر کنٹرول کرنا، خود پر قابو پا لینا، اپنے غصے کو نافذ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے اور یہ بندہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس انسان کو سارے لوگوں سے فوقیت دے کر، عزت دے کر اپنے پاس بلائیں گے، جس انسان نے دنیا میں جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ کنٹرول کر لیتا تھا۔ ایسی ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ وقت اور خلیفہ دوم بنے تو بہت سخت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے ہی ایک بات ان کے سامنے کسی نے کوئی بات، غلام تھا، اس نے کوئی ایسی بات کر دی، حضرت عمر کو بہت غصہ آ گیا۔ تو اس غلام کو قرآن یاد تھا اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی، جو ہی پڑھی تو حضرت عمر کا غصہ ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہاں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی کتاب کے سامنے حضرت عمر بہت رکنے والے انسان تھے، یعنی کتنا شدید انہیں غصہ آیا ہوا تھا، پر ان کے سامنے جب تلاوت کی گئی قرآن کریم کی آیت کی، اور وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو غصے پر کنٹرول کر لے اور لوگوں کو معاف کر لیں، تو حضرت عمر کا فوراً غصہ چلا گیا اور آپ نے اس غلام کو آزاد بھی کر دیا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ کو بھی غصہ گھر میں بہت آتا ہوگا، امی کی بات پہ آتا ہے، اپنے کلاس میں
استاذوں کی بات پہ آ جاتا ہے، کلاس فیلو کی، اپنی سہیلیوں کی، اپنے دوستوں کی بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ بس غصہ آیا تو آپ چیزیں توڑ رہے ہیں اور کپڑے پھاڑ رہے ہیں اور کیا اشر کر رہے ہیں، بالکل کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو بندے جھگڑ رہے تھے، آپ وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا دو بندے جھگڑ رہے ہیں اور غصے کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں نہ اور چہرے کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی جا کر انہیں یہ کلمات بتا دے تو ان کی یہ کیفیت جاتی رہے۔ پھر وہاں علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ آپ السلام نے تو بتایا کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو انہوں نے پھر وہ پڑھا تو ان کی فوراً کیفیت ٹھیک ہو گئی، ان کا فوراً غصہ ختم ہو گیا۔ تو غصے کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب بہت سا غصہ آیا ہوا ہو تو اگر آپ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو آپ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، آپ لیٹے ہوئے تو اٹھ جاؤ، جگہ بدل لو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ پانی پی لو۔ یہ 3 چیزیں ان میں سے کوئی بھی آپ کریں گے تو آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ آپ کو غصہ آئے تو آپ فوراً یا تو اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں یا پھر پانی پی لیں یا اس جگہ سے اٹھ جائیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ غصہ اچھی چیز نہیں ہوتی، غصے کی وجہ سے بہت سارے انسان نقصان کر دیتا ہے۔ جس انسان کو بہت غصہ آتا ہے وہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ایسا کچھ بول دیتا ہے جس کی پھر معافی بھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ معاف کر بھی دینا، اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ ماں باپ کے ساتھ کی گئی گستاخی، ماں باپ کی بے ادبی کی گئی، اور یہ کیوں سب ہوتا ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ لوگ بلکہ کوشش کریں کہ ہر صبح اور ہر شام اعوذ باللہ تھوڑی دیر پڑھ لیا کریں تاکہ دن بھر بہت اچھا گزرے اور شیطان پاس ہی نہ آئے اور آپ کو غصہ ہی نہ آئے۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا اور بہت طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو دوسروں کو مارتا پھرے، گراتا پھرے، ہراتا پھرے، بلکہ سب سے زیادہ پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت میں خود پر کنٹرول کر لے۔ تو آج کے بعد آپ سب بچوں نے اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جب غصہ آئے، چاہے آپ کلاس میں ہیں، یہاں پر ہیں یا اپنے اسکول میں ہیں، ٹیچر آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں، جب بھی آپ نے خود پر بہت کنٹرول کرنا ہے، یاد رکھو کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے سامنے آپ غصہ کریں گے تو آپ کی اللہ تعالیٰ عزت کو گھٹا دیں گے۔ ان میں سے پہلا رشتہ ماں باپ کا ہے، پھر اپنے استادوں کا ہے۔ ان رشتوں کے سامنے اگر آپ نے غصہ کیا نا تو آپ کی جتنی مرضی آپ کی عزت بنی ہوئی ہو وہ چلی جائے گی، کیونکہ انسان جب بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا اپنا بھی کوئی ادب نہیں رہتا، اس کا بھی کوئی ادب نہیں کرتا۔ آج اپنے ماں باپ کی عزت ادب کرے تو کل آپ کی عزت ادب ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے لیے کون سا درود شریف ہے؟